السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کے معاملے کے بعد پاک افغان سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کچھ ہی دیر پہلے ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی جس میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی ہے اور اس واقعے کی تفتیش کے تمام پہلوؤں کو افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے رکھا جائے گا اور مجرمان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان وزیر خارجہ سے رابطہ کاری کے حوالے سے بتایا کہ افغان وزیر خارجہ سے تمام تفصیلات شیئر کی گئی ہیں۔ اب تک جو اقدامات کیے ہیں ان کے حوالے سے افغان وزارت خارجہ کو تسلی دی گئی ہے کہ حکومت پاکستان مکمل تعاون کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کچھ بھی پوشیدہ نہیں رکھا جائے گا اور نہ ہی ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت ہے، اور ان تمام حقائق سے میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ اس حساس ترین معاملے کی وزیر اعظم ذاتی طور پر خود نگرانی کر رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیکرٹری خارجہ نے ان کے سفیر اور ان کی صاحبزادی کو دفتر خارجہ میں دعوت دی اور حکومت پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا اور انہیں مکمل تعاون کی پوری تسلی دی ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس بارے میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے پرسن کامران یوسف صاحب۔ کامران صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جس طرح سٹارٹ ہوا تھا، لگ اس طرح رہا تھا کہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اب جس طرح اس کی انویسٹیگیشن آگے چل رہی ہے، لگ یہی رہا ہے کہ بہت سے لوپ ہولز ہیں اس پوری سٹوری کے اندر۔ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ اس معاملے کو؟ جی بالکل منصور، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سٹوری کے اندر کافی لوپ ہولز ہیں، اور سمپلی اگر جو افغان سفیر کی بیٹی ہیں، جو ان کی کمپلین تھی، اس کو اگر سامنے رکھیں، اور آج جو آئی جی پولیس نے شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر معید یوسف کے ساتھ جو پریس کانفرنس کی، اس میں جو ابھی تک بقول جو اسلام آباد پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، ان کے مطابق جو امپریشن کریٹ کیا گیا ہے ابھی تک کہ شاید ان کو کڈنیپ کیا گیا ہے یا ان کی ابڈکشن ہوئی ہے، جو ٹیکنیکل ہیومن اور جو ڈیٹا انالیسس کے بعد جو اسلام آباد پولیس کہہ رہی ہے کہ ان کو اس طرح کا ایویڈنس نہیں ملا، خاص کر کے جو وہ ذکر کر رہے ہیں، جو کمپلین کی گئی تھی کہ جب ان خاتون نے جو دوسری کیب لی اور اس کے بعد 5 منٹ میں ایک اور شخص داخل ہوتا ہے، تو بقول اسلام آباد پولیس کے جو اس ڈرائیور سے ان کی بات ہوئی ہے، وہ شخص ان کو اسلام آباد میں کھٹا مارکیٹ ہے G7 میں، ان کو لے کر کے صدر گیا اور وہ تمام ایویڈنس CCTV کیمرہ اور جو ڈیٹا انالیسز انہوں نے کیا اس کے مطابق وہ ویریفائی کر رہا ہے جو ورژن ہے جو اس کیب ڈرائیور کا، جس کے تحت لگ جو رہا ہے کہ جو کمپلین کی گئی تھی ابھی تک وہ کورابریٹ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک حتمی طور پر دو کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے، اسی لیے ہم نے درخواست کی ہے افغان حکومت سے کہ آپ کا ہمیں تعاون درکار ہے۔ تو وہ کچھ انہوں نے ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، جب وہ تعاون کریں گے تو تب وہ حتمی جو ہے وہ کسی کنکلوژن پر پہنچیں گے، لیکن ابھی تک یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جو تاثر ابھی تک دیا گیا تھا کہ شاید یہ کڈنیپنگ کا یا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد پولیس کے پاس ابھی تک کوئی اس طرح کے شواہد نہیں آئے۔ اچھا کامران صاحب، یہ ابھی یہ بھی خبر آئی کہ وہ جو سفیر ہے اور ان کی فیملی ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں کیونکہ افغانستان کی حکومت نے جو ہے ان کو واپس بلا لیا ہے۔ تو اگر اس سارے معاملے سے اگر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہوتے تو اس سے تحقیقات کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ بالکل اثر پڑے گا، کیونکہ یہی بنیادی نقطہ آج فارن منسٹر شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس میں بھی اٹھایا، اور جو ان کے افغان ہم منصب ہیں ان سے جو صبح ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، انہوں نے ان کے ساتھ تمام جو ابھی تک کی پاکستان کی انویسٹیگیشن ہے وہ شیئر کی، اور ان سے کہا کہ افغان سفیر کا ایک تو دونوں ملکوں کے تعلقات کی جب بات کی جائے ان کا یہاں پر ہونا ضروری ہے، ان کی صاحبزادی کا بھی یہاں پر ہونا ضروری ہے، تاکہ جو بھی اس وقت پولیس یا جو لوگ تحقیقات کر رہے ہیں جو بھی ان کے ذہنوں میں سوال ہیں تاکہ اس میں کلیئرٹی آ سکے، اور اگر وہ تعاون نہیں کرتے اور پاکستان سے وہ چلے جاتے ہیں تو یقینی طور پر پھر اس کیس کو اس طریقے سے سلجھانا جو ہے وہ مشکل ہوگا۔ اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے کہ افغان حکومت نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ اس معاملے پر جوائنٹ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹیم پاکستان بھیجنا چاہتے ہیں، جس پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اس کے لیے بھی تیار ہے کہ اگر افغان حکومت کوئی ٹیم یہاں پر بھیجنا چاہتی ہے تو ان کے ساتھ مل کر ہم جوائنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم کوئی بھی حقائق چھپانا نہیں چاہتے، جو بھی اس حوالے سے تحقیقات ہوں گی وہ افغان حکومت کے سامنے بھی، افغان عوام کے سامنے بھی، اور پوری دنیا کے سامنے بھی ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس معاملے پہ کامران صاحب آخری سوال، یہ پچھلے 10 دن کے اندر اگر آپ واقعات اٹھا کے دیکھیں، یہ افغانستان کے سفیر کے ساتھ، یہ ان کی صاحبزادی کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے،
داسو کے اندر جو ہے وہ چائنیز انجینئرس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد لاہور کے اندر بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ. دیر سیمز ٹو بی اے میتھڈ ان آل دس میڈنس کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ان نیسیسری افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. از دیٹ ڈو یو آلسو سی اٹ لائک دیٹ؟ میرے خیال میں دیکھیں یہ کہنا کہ ان تمام واقعات کا آپس میں اس طرح سے کوئی کنیکشن ہے یہ تو ظاہر ہے کہ تحقیقات ہی بتا سکتی ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج محیط یوسف صاحب نے بھی کہا کہ جس طریقے سے جو پاکستان مخالف ایلیمنٹ ہیں وہ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں تو یقیناً وہ ہر اس واقعے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان کو ملائن کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک سم ٹائم یہ ایزی ہے کہ آپ ظاہر جو آپ کا بیرونی دشمن ہے وہ آپ کی اندرونی جو کمزوریاں ہیں اس کا ضرور فائدہ اٹھائے گا. ہمارے حوالے سے بھی جو داسو کا جو واقعہ پیش آیا کچھ مس ہینڈلنگ ہوئی کہ ہم نے پہلے پری میچورلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ شاید یہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، حادثے کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی یا اس وقت تک شاید اتنی معلومات نہیں آئی تھیں. تو اس لیول پہ بھی ہمیں بھی شاید جو اپنے معاملات ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب انٹرنل اپنی ویکنیسز کو آپ ایڈریس کریں گے تو ظاہر ہے کہ جو آپ کا بیرون ملک بیٹھا جو دشمن ہے اس کو کم مواقع ملیں گے کہ وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے. بہت شکریہ کامران آپ کا. یہ کامران یوسف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جس طرح پاکستان کو اس وقت ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں پہ اندرونی حالات کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت آزاد کشمیر میں ایک سلسلہ جاری ہے الیکشن کیمپین کا، لیکن وہاں پر اگر جس قسم کی سیاست ہو رہی ہے اور جس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور جس قسم کا جو بیانیہ وہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی بڑا پریشان کن ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف کیا کچھ کر رہی ہیں. ذرا اس پہ تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو خارجی فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ کتنے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آزاد کشمیر کے اندر جس قسم کی الیکشن کیمپین رن کی گئی ہے اور جس قسم کے الفاظ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیے گئے ہیں کشمیر کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہو کے، وہ کتنے پریشان کن ہے. اور یہ کیا آنے والا جو الیکشن ہوگا، جو اگلا الیکشن ہوگا جو پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر منعقد کیا جائے گا، کیا یہ اس کا شاخسانہ تھا، کیا اس کا یہ ٹریلر تھا کہ یہ اس قسم کی سیاست اب یہاں پر ہوں گے؟ اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراتا ہوں. مسلم لیگ نون سے ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ کس قسم کے بیانات ایک دوسرے کے خلاف ان کے سیاسی رہنماؤں کی جانب سے ادا کیے گئے ہیں. ذرا دیکھیے گا. کمزور جیلوں میں جائے اور طاقتور این آر او لے لے اور باہر جا کے بیٹھ جائے اور اپنے پوتے کا پولو میچ دیکھے. بادشاہوں کی کھیل ہے یہ، عام آدمی نہیں کھیل سکتا. وہاں گھوڑا رکھنا، پولو کھیلنا بڑا پیسہ چاہیے. تو یہ بتائیں کہ پوتا جی کو پاس پیسہ ادھر سے کدھر سے آیا؟ یہ آپ کا پیسہ ہے. نواز شریف کا نواسا ہے، گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے، وہ نواز شریف کا نواسا ہے. یہودیوں کی گود میں نہیں پل رہا. پہلا پاکستانی ہے جس نے کیمبرج کی پولو ٹیم کا کیپٹن بنا ہے 73 سال میں، ماشاءاللہ. تو ناظرین یہ آپ نے یہ گفتگو سنی. ولید صاحب یہ اس میں کیا ضرورت ہے کہ فیملی ممبرز کو ڈسکس کیا جائے اس الیکشن کیمپین میں؟ دیکھیں جی، یہ میں اس وقت پہ آپ کو لے جاتا ہوں جب ابھی پی ٹی آئی بالکل چھوٹی سی پارٹی ہوتی تھی، اور بلکہ 1996 میں یا 97 تھا، 96 میں تو بنیاد رکھی گئی، 97 میں الیکشن آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی جو الیکشنیئرنگ اور اس طرح کی سپیچز کا تو عمران خان صاحب، ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کو تو اس وقت سے ہی سامنا تھا. اچھا. یہ جس طرح کہا نا کہ گولڈ سمتھ کا نواسا نہیں ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے، اس وقت بھی کہ جی یہ کوئی یہودی لابی، اور یہ وہ مجھے 13 کے الیکشن میں بھی یاد ہے جس میں میں خود کنٹیسٹ کیا تھا کہ جی یہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے، یہود و نصارہ کی پارٹی ہے یا کس طرح کی باتیں ہیں. سو یہ میں اکثر یہ تشبیہ دیتا ہوں، شاید آپ کے پروگرام میں پتہ نہیں پہلے دیا یا نہیں دی، کہ ایک گیم ہوتی ہے، تشبیہ ہے، ایک گیم ہوتی ہے کرکٹ کی جو کہ ذرا جنٹلمنز کی گیم ہے اور یہ سارا کچھ، اور ایک زمانے میں تو صرف ٹیسٹ، ابھی بھی ٹیسٹ میں سفید کپڑے ہوں اور یہ وہ بڑا وہ جنٹلمن اور وہ سارا سلسلہ. اور دوسری گیم ہے ہاکی کی، جس میں ضرب بھی لگتی ہے، وہ چلتی بھی تیز ہے، ٹھوکر بھی لگتی ہے، گیند بھی لگتا ہے، ہاکی بھی لگتی ہے، سب کچھ چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ تشبیہاتی طور پہ ہمارے یہاں الیکشن میں یہ رولز ہی سارے ہاکی کے بنے ہوئے ہیں. اچھا. تو اس میں کرکٹ کے رولز پھر ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کسی سے. اچھا. یہ جب مجھے بھی پوچھا جاتا ہے کہ کرکٹری کیوں نہ ہو بیچ میں، چاہے کرکٹری کیوں نہ ہو بیچ میں، تو وہ رف گیم ہے اور رف رولز ہیں، اور وہ بالکل پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے. ہم نے اگر نہ گھسیٹا، وہ ساری چیزیں تو ہوتی رہی ہیں، کچھ ہماری پارٹی کے خلاف، کچھ دوسری پارٹیوں کے خلاف.
لیکن وہ ہر کوئی کرتا رہا ہے، اور وہ یہ رولز اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، یا تو سب یہ طے کریں، یہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہے. اور جب یہ الیکشن، اب یہ بائی دا وے جس طرح کی اس وقت الیکشن ایئرنگ اے جے کے میں ہو رہی ہے، کچھ جب آپ 5 سال پیچھے جائیں، 16 میں وہاں الیکشن ہوا تھا، تو 16 میں بھی اسی قسم کا ہی سلسلہ آپس میں چل رہا تھا. وہ اپنا ہماری پارٹی بھی کر رہی تھی، پی ایم ایل این بھی تھی، پی پی پی، یہ 3 مین پارٹیز. تو بیسیکلی اب ساری ایک دوسرے کے حوالے سے کرتے ہیں اور یہ ایک نارم بن چکا ہے، یہ ٹھیک ہے. ہاں جی. اس میں جو ایک بات اس الیکشن میں آئی ہے جس پہ تھوڑا سا ماضی میں اتنا زیادہ دیکھنے کو نہیں آتا، ضرور تھا لیکن اتنا نہیں آتا تھا، وہ جو کچھ وہ غدار کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے. یہ جو ہے اس کا بھی آپ دیکھ لیں، ہماری ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے. محترمہ فاطمہ جناح سے شروع کر لیں اگر آپ، تو ان پہ بھی یہ الزام لگا. ایک وقت تھا جب آئی جے آئی، جس میں میاں نواز شریف لیڈ کرتے تھے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو غدار کہتے تھے. پھر آئی جے آئی کے ہی ایک سابق، بعد میں جب وہ ٹوٹ گئی تو وہ ایک اسلامک فرنٹ بنا، اور جماعت اسلامی کے قاضی حسین احمد صاحب نے کہا نہیں، یہ جس پارٹی میں پہلے تھے یا جس کوalition میں تھے ان کو غدار بے نظیر بھٹو صاحبوں کو کہتے تھے. انہوں نے کہا نہیں جی، پی 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 از اے پیٹریوٹک پارٹی. یہ اس طرح کی چیزیں، اگر میں الیکٹورل ہسٹری میں جاؤں تو یہ سسٹم بنا اسی طرح کا ہوا ہے. کچھ تھوڑی سی لمٹس ہیں جو کہ پہلے کراس نہیں ہوئی تھیں، کبھی ہو جاتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی، میں نہیں ان کو دیکھ رہا ایز کوئی بہت زیادہ پرابلم ایریا نہیں. میں اس کو کوئی بہت زیادہ غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈینری نہیں سمجھ رہا. یہ ایک روایت چلتی آ رہی ہے. مالک صاحب، یہ غیر معمولی چیز نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ سلسلہ، ویسے یہ تو فیکٹ ہے. آپ لوگ، آپ کی پارٹی بھی کرتی رہی ہے، مطلب مسلم لیگ نون کے اوپر بھی اس قسم کے الزامات لگتے رہے ہیں. بیک ان دا 90s آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑے اس قسم کے الزامات لگائے ہیں. دیکھیں اگر بڑے نازیبا بھی وہ میں نے بتایا نہیں ان کا، یہ تو غدار کا تو بتایا، نازیبا والی باتیں نہیں بتائی. دیکھیے منصور، ہوتا یہ نارملی کہ جب آپ کو بات کہتے ہیں تو اس کو کہنے کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو وہ میٹر کرتا ہے. اچھا. دوسرا یہ کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حقائق کے منافی ہے کہ نہیں. اگر آج مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے بچوں کے ننہال گولڈ سمتھ کے، ان کے ننہال گولڈ سمتھ ہیں، تو اس میں کوئی بری بات بھی تو نہیں ہے. Why discuss them? نہیں، وائی از اے سیپریٹ کویسچن. وہ اس پہ ولید صاحب نے بات کی اور مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے جو ولید صاحب نے کہا. یہ سسٹم کے بارے میں اور روایت جو جلدی نہیں ہونا چاہیے، یہ درست ہے. ہو رہا ہے، یہ بھی درست ہے. اور پرووکنگ سٹیٹمنٹس بھی آتی ہیں. اب اگر عمران خان کہتے ہیں کہ وہاں پہ جنید جو ہیں وہ پولو ٹیم کے کیپٹن بنے ہوئے ہیں یا پولو کھیل رہے ہیں، اور امیروں کا بادشاہوں کا رادر، اگر کشمیر پہ مجھے جو تحریک انصاف کی حکومت سے شکوہ ہوتا اور جو تحریک انصاف کو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت سے شکوہ ہوتا، یہ ساری باتیں کشمیر کمیٹی کی تھیں. یہ کشمیر کے الیکشن میں جو میسج جانا چاہیے وہ بڑا ایک یونینیمس میسج جانا چاہیے، اور وہ ہندوستان کے خلاف جانا چاہیے اور ہندوستان کی زیادتیوں کے خلاف جانا چاہیے. لیکن سم ہو اب ہماری پولیٹیکل ریزننگ اور الیکشنئرنگ کے دوران وہ زیادہ تھوڑی اور وائبرنٹ ہو جاتی ہے، تو پھر اس قسم کے جملے اور بیانات تو آتے رہتے ہیں. تو سب پولیٹیکل میچورٹی تو نہ ہوئی نا پھر، اتنے سال لگا کے. دیکھیں، میں رادر میں یہ کہوں گا کہ یہ کیونکہ الیکشن کے دوران ایک ایسی انوائرمنٹ منصور بن جاتی ہے کہ جس میں کچھ چیزیں پھر لازمی طور پہ اس کا حصہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا. یعنی آپ اپنی کینڈیڈیٹس کے خلاف بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن ایک دوسرے کے خلاف بھی بات کر رہی ہوتی ہے، ذاتیات پر بھی بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا. اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہو رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے. اچھا. یہ قادر مندوخیل صاحب، جہاں پہ ہم جارحانہ سیاست کی بات کر رہے ہیں، آپ خود بھی ریسنٹلی ایک وکٹم رہے ہیں اس قسم کی سیاست کی. یہ میں نوٹ کر رہا تھا کہ بلاول صاحب بھی جب اس مرتبہ کیمپیننگ کر رہے تھے آزاد کشمیر کے اندر، تو انہوں نے تو دونوں پارٹیوں کو نہیں چھوڑا، نہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا اور نہ انہوں نے نون لیگ کو چھوڑا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ آنے والی سیاست کے اندر بھی جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ پوری طرح ٹکراؤ ہوگا. نہیں، یہ تو آپ کو میرے خیال میں ابھی 1.5 مہینہ پہلے کراچی کے NA-249 میرے والے الیکشن سے آپ کو ثابت نہیں ہوا. ہمارے پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. گو کہ بلاول صاحب نے یہ تجویز دیے بنایا ہے، مگر جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب، ان کی لوگوں کی جو رویہ ہے، جس طرح وہ شوکاز، یہ سارا تو ہمارا تعلق نہیں ہے. پہلی بنیادی بات یہ ہے. دوسری بات آپ نے بات کی ہے کہ ولید اقبال صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس چیز کو گما ہے. نہ انہوں نے کوئی افسوس کیا ہے، نہ انہوں نے کہا کہ غلط ہو رہا ہے، نہ انہوں نے کچھ کہا. یہ رواج چل رہا ہے. مطلب ایک شخص نے اگر پرسوں گالی دی ہے تو آج کوئی دے دے تو کوئی فرق نہیں ہے، آنے والا کل کو اور گالی دے کوئی فرق نہیں. مطلب ختم نہیں کرنا ہے، ہم نے اس چیز کو جاری رکھنا ہے.
اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کا الیکشن میں نے یہ ضرور کہا یا تو سارے طے گلگت کر لیں اور یا تو آزاد سارے طے کشمیر- کر لیں کہ ہم نے کانڈکٹ اس طرح کا رکھنا ہے. یہ میں اس کے حق میں ہوں. ٹھیک. اچھا گلگت بلوچستان اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے. ایک طرف اگر ہم مودی کے اوپر الزام لگاتے ہیں جو کہ حقیقت ہے جو مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے تو یقیناً پھر ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ ہماری طرف بھی انگلیاں اٹھ سکتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں. اب ایک چھوٹی سی مثال میں آپ دو جو علی گنڈپور نے جو بات کی ہے ہمارے شہید قائد کے بارے میں بجائے یہ ان کو شرمندگی ہوتی افسوس کرتے اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے 4 دن بعد اس نے ریپیٹ کی ہے اس بات کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کو شاباشی دی ہوگی کہ ٹھیک ہے ڈٹے رہو بہت اچھی بات کی ہے. پھر اس کے بعد جو مختلف ہمارے ساتھیوں نے یا ہم نے یا الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف ایکشن لیا اور اس کو وہاں سے نکالنے کا حکم جاری کیا اور عمران خان صاحب وہ جہاز میں لے کے دوبارہ وہاں پہ لے گئے. تو ہم کیا ایگزامپل ہم سیٹ کر رہے ہیں ہم کیا ترغیب دے رہے ہیں. ایک طرف اگر یہ وہ الیکشن کا الیکٹرانک سسٹم کی بات کریں دوسری ہم الیکشن رولز کے آزاد کشمیر کا اور ان کے دجیہ اڑا رہا ہے خود پرائم منسٹر صاحب. تو آپ مجھے بتا دو کہ یہ چیزیں تو بقول ولید اقبال صاحب سے یہ تو چلتی رہے گی ان کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل میں اگر غلط تھا یا کل نون لیگ غلط تھا تو آپ تو دودھ کے دلے ہوئے آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہے آپ نے تو اس چیز کو چینج کرنے آپ نے تو نیا پاکستان کی بات کی آپ نے سسٹم کو بات کی. اگر آپ اسی پٹلی پہ چل رہے تھے جس پٹلی میں ہم چل رہے تھے یا نون لیگ چل رہے تھے تو آپ کو تو اس چیز کو چینج کرنا چاہیے. ٹھیک. آپ اسے 2 قدم آگے چل رہے ہو آپ اسے زیادہ چل رہے ہو یعنی یہ جو ماضی میں جو چیزیں ہوئی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے آج اب اس کو نہ صرف ریپیٹ کر رہے ہو بلکہ آپ اس چیز کو ایک مثال بنا رہے ہو کہ یہ بھی تو آتا اور فاطمہ جنات کے بارے میں بھی ہوا تھا ان کی بات قادر صاحب کی یہ بات تو واقعی درست ہے. علی امین گنڈپور صاحب کے اوپر جو ہے پابندی لگی انہوں نے کہا گیا جی آپ چھوڑ دیں آزاد کشمیر. وہ وزیر اعظم نے اپنے جلسے کے اندر ان کو ساتھ ہی لا کے بٹھا دیا انہوں نے بالکل پرواہ نہیں کی کہ الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے اس پہ ایکشن لیجیے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں بٹ مطلب مورلی یہ تو وہی والی بات ہوگی میں آپ کے سامنے اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بندے کی بات کروں اس نے جرم کیا تو آپ کہیں ہاں تو ٹھیک ہے پولیس اس میں پولیس پکڑے. میں نہ تائید کر رہا ہوں اس ساری سرگرمی کی. دیکھنا ایک آپ نے ایک انسیڈنٹ اس کا یا ایک واقعہ پہ کر رہے ہیں میں تو میرے خیال مندوخیل صاحب مجھے غلط سمجھے ہیں کہ میں کوئی کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بڑی اچھی بات ہے نہ ملک صاحب نے اس کو بڑی اچھی بات کہا ہے. میں دہراؤں گا جب میں نے ان کو انٹرپٹ کیا اینڈ آئی ایم سوری فار دیٹ مندوخیل صاحب کو. میرے خیال میں یا سارے یہ طے کر لیں کیونکہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی ایسی چیز کی ہوگی اور کرتے رہے ہیں اور چلتا آ رہا ہے. میں تو بلکہ فاطمہ جناح صاحبہ سے پہلے محترمہ سے حسین شہید سہروردی جو پاکستان کے بانیوں میں سے ایک تصور ہوتے ہیں ان کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ یا تو سسٹم میں ہم اس کو ایک طرح سے طے کر لیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ اور پھر اس کا احترام کریں سب کے سب. کیونکہ ایک کو نہیں آپ سنگل آؤٹ کر سکتے کہ یہ تحریک انصاف یہ کر رہی ہے اور باقی وہ نہیں کر رہے. وہ سب کر رہے ہیں. آپ نے بلاول صاحب کا بھی نام لیا اور میں نے اور بہت سی مثالیں دی جو ابھی کی ہیں ماضی کی بھی ہیں. بلاول صاحب نے تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بلاول صاحب نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنانا آئی ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اوبویسلی نون لیگ پاکستان تحریک انصاف پہ کرے گی آپ نون لیگ پہ کریں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے ہاں میں البتہ نون لیگ کے اوپر ابھی آتا ہوں جو ایک اور بھی چند واقعات ہوئے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ ان دس کیس عمران خان صاحب اسی شخص کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اس کے خلاف ایکشن کوئی نہ لیں پارٹی کوئی نہ کچھ کرے تو پھر تو کوشچن بنتا ہے نا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں واٹ آر یو ڈوئنگ. اور وہ بھی منسٹر. اور دوسری بات یہ آپ کشمیر کے اندر کھڑے ہو کے غداری کے فتوے جاری کر رہے ہیں آپ کے اوپر انڈے برسائے جا رہے ہیں آپ کے اوپر جوتے برسائے جا رہے ہیں. آپ صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ انڈیا کے اندر اس کو کس طرح پرسیو کیا جا رہا ہے کہ منسٹر ہو کیم فرام اسلام آباد اس کے اوپر انڈے پھینکے گئے ہیں اس کے اوپر ٹماٹر پھینکے گئے ہیں اس کے اوپر جوتے پھینکے گئے ہیں. یہ پرسیپشن جاری ہے. اور کشمیر افیئرز کا منسٹر ہے اوبویسلی. دیکھیں جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جی اس میں کوئی ایک شخص قصوروار نہیں ہے ان سب کا یہ مشترکہ سلسلہ ہے. اچھا بیکاز دیکھیں نا ایک ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور ہے اور ہم اکثر میں بھی اس کو بروئے کار لاتا ہوں اکثر پروگرامز میں کہ ہمارا عقیدہ ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کو اگر دائیں رخسار کے اوپر کوئی تھپڑ مار دے تو آپ اپنی بائیں رخسار بھی پیش کر دیں. آپ وہ ایک لگاتا ہے آپ 4 لگائیں آگے 4 لگائیں. تو بس یہ طریقہ ہے اس کا اور بنا ہوا ہے. اور اس کو میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کسی کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی یہ بات کسی نے پوچھی تھی کہ آپ پہ اگر کوئی جوتا پھینکے تو انہوں نے کہا میں کیچ بڑا اچھا کرتا ہوں اور مجھے واپس بھی پھینکنا آتا ہے تھرو بھی بڑی اچھی. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا ولید صاحب کیونکہ ہمارے لیے بڑی قابل احترام ہے ادر دین آل ریزنز ہمارے بھائی ہیں
लेकिन यहाँ प्राइम मिनिस्टर का जो रिगार्ड फॉर इलेक्शन कमीशंस डिसीजन है और ये एक ओवरऑल एक रवैये की निशानदेही कर रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन को इस काम से कि उस कैंपेन का हिस्सा वो ना रहें और उनको रोका गया है कि आप वहाँ पर ना जाएं, तो प्राइम मिनिस्टर शुड हैव शोन a certain regard to election commission's decision, rather कि वो उसको साथ लेकर वहाँ पर चले गए और उसको blatantly उसको फ्लाउट किया कि नहीं जी मैं तो ये मेरे वज़ीर हैं और मैं साथ लेकर आ रहा हूँ। तो वो वज़ीर आज़म की रूल ऑफ लॉ के लिए जो उनकी नरेटिव है जिसको प्रोपोगेट करते हैं सारा दिन, और उनका वो जो पूरा बयानिया है इस चीज़ का कि इसके लिए इंसाफ ये उसके लिए इंसाफ हो, रादर इस पे प्राइम मिनिस्टर मुनासिब होता कि अली अमीन को साथ लेकर ना जाते। अब लेकर गए हैं तो फिर सवाल भी उठेगा और उस पर ये बड़ी जायज़ तनकीद, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दायां गाल आ गया तो बाएं को थप्पड़ लगाना, नो, मैं जेन्युइनली एज अ कंसर्न्ड वज़ीर आज़म को आपका मतलब ये करना चाहिए था। मैं नाज़रीन मुझे एक ब्रेक है, लेकिन ब्रेक के बाद मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी चंद सवालात हैं और वो ये हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब और मुराद सईद उनका जो काफ़िला जा रहा था तो उस काफ़िले के ऊपर भी पत्थर बरसाए गए, और क्या ये किसी सियासतदान के साथ इस किस्म का रवैया इख्तियार करना कि वो कहीं पे अगर कैंपेनिंग के लिए जा रहा है या कहीं पे जलसा मुनक्कद करने के लिए जा रहा है तो वहाँ पे चंद अफराद अगर उनके साथ ये सब कुछ करें तो क्या ये सब कुछ जायज़ है? और ये भी कहा जा रहा है कि उन अफराद का ताल्लुक जो है वो मुस्लिम लीग नून से बताया जाता है। कुछ इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर में जिस किस्म की इलेक्शन कैंपेन रन हो रही हैं, क्या पाकिस्तान में भी आने वाले वक्तों के अंदर इसी तरह ही होगा? कुछ इसके ऊपर बात हो रही है। मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी अली अमीन गंडापुर साहब, मुराद सईद साहब गए इलेक्शन कैंपेन के लिए, उनके काफ़िले के ऊपर पत्थर फेंके गए, उनके काफ़िले के ऊपर अंडे फेंके गए, एक बात। दूसरी बात यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी स्पीचेज़ में इमरान खान साहब को जिस तरह टारगेट किया मुल्क के वज़ीर आज़म के हवाले से, उनके ऊपर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने कश्मीर का सौदा कर दिया है। आपके ख्याल में ये तरीक़ाकार दुरुस्त है सियासत का? सिर्फ दो बातें, पहली तो कि क्या किसी के ऊपर कोई पुरतशद्दुद वाक़या होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस अगली फेस ऑफ पॉलिटिक्स ही होता है। मेरी जमात के कारकुनान ने किया, प्रोवोक किया, अनप्रोवोक किया, मेरे पास उसकी कोई डिटेल नहीं है, होती तो मैं आपसे शेयर करता। अगर कोई प्रोवोकेशन थी तो वो भी नहीं होनी चाहिए थी, और अगर कोई पुरतशद्दुद वाक़या हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक। सेकेंडली कि कश्मीर पे जो तकारीर हुई हैं फ्रॉम ऑल द पार्टीज़ इंक्लूडिंग माई पार्टी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग बिलावल साहब, अगर मैं मशीर हूँ और मैंने मरीम साहबा को एडवाइस करना हो कि आप तकरीर क्या करें, तो रादर मेरी तकरीर का स्क्रिप्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। लेकिन एनीवेज क्या मुख्तलिफ होगा उसमें? आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे रादर जो गवर्नमेंट की नॉन परफॉर्मेंसेज हैं उस पर ज़्यादा स्ट्रेस करें। Where did Maryam go wrong? I don't say she went wrong. It's one way of saying it. जाहिर बात, आप जब उनसे कह रहे हैं कि उनकी तकरीर का मतन कुछ और होता तो फिर जो है वो ठीक नहीं है ना? नहीं, obviously it doesn't mean that. अच्छा, it doesn't mean that. उन्होंने जो कहा ठीक है, in her own right ठीक है, क्योंकि आपका सवाल ये है कि इमरान खान पे जो तनकीद की, मेरी तनकीद उनकी ज़ात से ज़्यादा, उनकी शख्सियत से ज़्यादा उनके काम पर होती। तो ये काम के ऊपर ही तो किया ना उन्होंने उनके ऊपर ये कह दिया कि कश्मीर का सौदा कर दिया। टू दैट एक्सटेंट कि ये बात कि कश्मीर का जो कॉज है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को डियर होना भी चाहिए। अब अगर कहीं पे नॉन परफॉर्मेंस होगी तो उस नॉन परफॉर्मेंस को ज़ेर बहस आना चाहिए। ठीक है। अब हुकूमत की तरफ से वज़ीर आज़म का क्लेम ये है कि मैंने इंटरनेशनल फोरम्स पे इस पे बात की है, मैंने सिक्योरिटी काउंसिल पे इस पे बात की है, अब उसमें मैंने बड़ा लाउडली इसकी एडवोकेसी की है और इसको बड़ा उठाया मसले को। वो पार्ट मिसिंग है कि जो ये तीन लोग इसमें थे, एक हिंदुस्तान था, एक पाकिस्तान था और एक इसमें अक़वाम मुत्तहिदा थी। ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर इसकी कॉग्निजेंट ना हुई होती और इस पर एक रेजोल्यूशन वहाँ मूव ना हुई होती और उसकी एक डिस्प्यूटेड स्टेटस ना होती उस जगह की, तो फिर तो ये बायलैटरली दो ममालिक के दरमियान बात थी, एक यूनिलैटरल करता है, कोई तीसरा फ्रीक नहीं है। ठीक है। और जब आपका तीसरा फ्रीक मौजूद होता है तो उसमें रीजंस फॉर पिटिशनिंग मौजूद होती हैं, फिर उसके पास आपके पास फोरम्स अवेलेबल हैं, उन फोरम्स पे जो आपने किया है वो आपकी कश्मीर कमेटी हाउस को अप्राइज करती, बताती, एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड करती। तो ये वो नॉन परफॉर्मेंसेज हैं जो हुकूमत की तरफ से हुई, जो पिन पॉइंट। ठीक है। इस पर उनका ये कहना जायज़ है कि आपने कश्मीर के मुकदमे के लिए कोई कॉन्क्रीट जो इक़दाम थे वो नहीं उठाए।
قادر مندوخیل صاحب یہ بتائیے، آپ نے جب ریسنٹلی ابھی ضمنی الیکشن لڑا تھا تو اس کے بعد بھی دھاندلی کے الزامات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی لگائے گئے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی لگائے گئے، یہ معاملات ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اس مرتبہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی سپیچز کے اندر ایک بات جو وہاں پر کی کہ وہ یہ تھی کہ جی ہمیں پتا ہے کہ ہم جیت جائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہمیں پتا ہے ہم جیت جائیں گے، اگر رزلٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی گئی، اگر بیلٹ باکس جو ہے وہ غائب کیے گئے تو پھر دھرنا ہوگا اور ایسا احتجاج ہوگا کہ آپ سب یاد رکھیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی کیا اسی قسم کی ریزرویشنز رکھتی ہے کہ اس قسم کی کوئی چینجنگ ہو سکتی ہے ریزلٹس میں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے پہلے یہ کہا کہ الیکشن رولز کے آزاد کشمیر کی اس کے دجیات تو خود پرائم منسٹر صاحب نے اڑائی، نمبر ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ پچھلے الیکشن میں ان کی صرف 2 سیٹیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں سے رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے لوگ میں بڑا غصہ ہے، اور غصے کی جو ریئیکشن ہے وہ آپ نے خود بتا دیے کہ علی گنڈا پور کے اوپر جس طرح جوتے برسائے گئے یا انڈے برسائے گئے، اور اس نے اسٹیٹ فائرنگ کی ہے عوام کے اوپر۔ آپ ایک شخص وہاں پہ گیا ہے، وہاں پہ عوام سے ووٹ مانگنے کے لیے اور ان کے اوپر فائرنگ کر رہا ہے۔ ایک شخص وہاں پہ گیا ہے جس پارٹی کا یعنی بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا کہ ہم کشمیر کے بارے میں غلطی کریں، تو اس شخص کے بارے میں جو الفاظ انہوں نے کہی ہے تو کیا کشمیر کے لوگ ان کو ووٹ دیں گے؟ چلو میں تھوڑی دیر کیا کہتا ہوں ان کی خوش فہمی کے لیے کہ وہ سمجھ رہے کہ ہمیں ووٹ ملے گا۔ آپ کو یاد ہو کہ کشمیر کے الیکشن پوسٹ پون کرنے کے لیے بڑی عربیں استعمال کی ہے، اس کے بعد وہ 500 ارب روپے کا لالچ دے رہے، ایک ایم ایل اے کو 4 سے 5 ارب کا دے رہے، تو یہ کیا ہے؟ اگر آپ جیت رہے ہو تو یہ پیسے کس بات کے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ابھی یہ سرکاری مشینری اور سب کچھ استعمال کرے، کیا مجھے بتاؤ پرائم منسٹر صاحب ولید اقبال صاحب کنفرم کریں گے کیا پرائم منسٹر صاحب اپنے خرچے پہ گئے آزاد کشمیر؟ اگر وہ پاکستان کے خرچے میں گئے تو کون سے قانون، کون سا آئین کی ہے؟ قانون کا طالب علم یہ ہے، وکیل ہے میرے بھائی، تو یہ بتا دیں گے کون سا آئین اس کو اجازت دے رہے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ جو ایکسپل آلریڈی الیکشن کمیشن ہے۔ قادر صاحب ایک منٹ، ابھی پچھلے دنوں اب آپ نے چونکہ عمران خان صاحب کے سفر کے اوپر اعتراض کیا ہے، پچھلے دنوں بلاول بھٹو صاحب ایک جہاز کے اندر سفر کر رہے تھے، اس جہاز نے ملتان کے اندر جو ہے ایمرجنسی لینڈنگ کی، بعد میں پتہ لگا کہ وہ سندھ حکومت کے جہاز کے اندر جو ہے وہ سفر کر رہے تھے۔ بلاول بھٹو صاحب کس حیثیت سے سندھ حکومت کے جہاز میں سفر کر رہے تھے یہ بھی بتا دیجئے۔ دیکھیں یہ بڑا ایک ایبیچول جملہ ہے کہ کوئی بندہ کوئی سوال کر لے اس کی بدلے میں دوسرا کر لے۔ اب بات ہو رہی ٹاپک کی، اگر اس طرح ہے اپنا دامن بھی تو کلیئر ہونا چاہیے نا، اپنا دامن بھی تو کلیئر ہو۔ پھر دیکھو ہمارا دامن صاف ہے، اگر بلاول صاحب جاتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو سی ایم ساتھ ہوتا ہے، سی ایم ظاہری بات ہے مجھے بھی لے چلے، کسی ایم این اے کو لے چلے، بلاول صاحب بھی چیئرمین کے ساتھ ایک ایم این اے بھی ہے، لیکن میں نے سوال اٹھا لیا، اس کا جواب دینے کی بجائے آپ یہ چیز کرو، پھر آئیے بیٹھتے ہیں، سی ایم نہیں تھے بات کرتے ہیں، قادر صاحب سی ایم نہیں تھے ساتھ، پھر اس بات پہ سن لے پورا جملہ سن لے، پھر ہے یہ کہ اس بات کے حساب کتاب کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیا سورس آف انکم ہے، اتنی بڑی گالا کا میل کا خرچے کون برداشت کرے، کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے۔ اور پھر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، بہت ساری باتیں پہلے ہو چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ میں نے ایک سوال اٹھایا کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے، ان کے رولز کے وائلیشن کے حوالے سے، سرکاری اخراجات مشینری استعمال کرنے کے حوالے سے، کیا علی گنڈا پور جو گارڈ لے گئے جو کشمیریوں کے اوپر وہ گولیاں برسا رہے تھے، کیا وہ گارڈ سرکاری تھے یا اس کے ذاتی تھے؟ اور ذاتی تھے تو کیسے تھے، سرکاری تھے تو کیوں تھے، اور کس حیثیت سے تھے، کیوں گئے تھے وہاں پہ؟ یہ سارے سوالات میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ابھی ان کے پاس ان کو جواب آنا باقی ہے، اور 25 جولائی ابھی زیادہ دور نہیں ہے، آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا، اور رزلٹ اگر اسی طرح رکھا گیا، یقیناً جو آپ کا سوال ہے اگلا جو مریم بی بی نے جو بات کی تھی کہ جو گلگت بلوچستان میں سب کو نظر آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی وہاں جیت رہی تھی، اور کس طرح الیکشن کے ساتھ کیا، کیا اشر نشر کیا ہے، تو اگر یہی اشر نشر کشمیر کے ساتھ کریں گے تو پیپلز پارٹی بھی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، قادر مندوخیل صاحب نے جس قسم کے اعتراضات اٹھائے اور یہ موجود ہیں اس الیکشن کیمپین کے اندر، یہ موجود ہیں کہ جناب دھاندلی کا ڈر ہے، دھاندلی اگر ہو گئی تو کیا ہوگا، لیکن یہ کوئی احساس نہیں کر رہا کہ جس جگہ کے اوپر دھاندلی کی بات ہو رہی ہے وہ ہم آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر اگر اس قسم کے الزامات اٹھے تو یہ صرف اور صرف لوکل لیول پہ پاکستان کے لیول کے اوپر جو ہے یہ کافی شاکنگ نہیں ہوگا، بلکہ بین الاقوامی میڈیا جو ہے اس تمام تر صورتحال پر اپنی نظر رکھے ہوئے ہے۔ کچھ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔
ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی دھاندلی کے الزامات کی. مریم نواز نے اس سلسلے میں کئی دفعہ اپنی سپیچز کے اندر یہ بات کی ہے کہ اگر ووٹ چوری کرنے کی کوشش کی گئی تو اس بار ہم نہیں چھوڑیں گے. ولید اقبال صاحب، یہ سلسلہ آخر کب رکے گا، یہ دھاندلی کے الزامات کا؟ ابھی تو الیکشنز ہوئے نہیں، الیکشنز کے اندر ابھی کئی دن باقی ہیں، لیکن ابھی سے یہ مومنٹم سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا کہ جی ووٹ چوری ہو جائیں گے، ووٹ چوری کر دیے جائیں گے. دیکھیں جی، اس پہ تھوڑا سا اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں، ہمیں بھی ایک الیکشن پہ اعتراض تھا جس کے اوپر ہم نے پورا دھرنا کیا جی، جو کہ 2013 کا الیکشن تھا، اور اس میں ہم نے شروع بات کی تھی 4 حلقوں سے. اس کے بعد 2016 میں کشمیر کا الیکشن ہوا تو ہمیں میرے خیال 3 پی ٹی آئی کو 3 یا 4 سیٹس ملی تھی، اور پی 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 آئی تھنک وائپ آؤٹ ہو گئی تھی. بہت سا بڑی وکٹری پی ایم ایل این کو ملی تھی. تو اگر آپ ایک جس کو آپ ایمپیریکل ایویڈنس کہتے ہیں، آپ دیکھیں تو چلیں اوپر سکور جو ہے یا تعداد سیٹوں کی اوپر نیچے ہوتی ہوگی، لیکن ماضی میں یہی ہوتا آیا کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے اسی کی پارٹی کو جو ہے کشمیر میں جو ہے ووٹرز جو ہیں اس میں اعتماد کا اظہار کرتے ہیں. کچھ اسی قسم کے ہمیں لوکل باڈیز کے الیکشنز جو 2015 میں ہوئے تھے وہ بھی نظر یہی آیا کہ جو جہاں جو گورنمنٹ ان پاور ہے ان کو ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ لوکل باڈیز کے جو یہاں پہ پنجاب میں بھی ہوئے، سب صوبوں میں ہوئے تھے. 2015 میں ہوئے تھے. جی جی. کنٹونمنٹ بورڈز کے ہوئے تھے پہلے اپریل میں، اور پھر اکتوبر نومبر میں ہوئے تھے اس کے لوکل باڈیز کے. یہ تو ایک میں ایمپیریکل ایویڈنس کی بات کر رہا ہوں. بائی دا وے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے 2016 میں ہم نے کشمیر کے الیکشن کے بعد اس طرح کی کوئی واویلا نہیں کیا. ہم نے اس کے ریزلٹس کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور اس کا حل مسئلے کا تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اور ہماری طرف سے بہت سے ترجمان جو گورنمنٹ کے ہیں، نمائندے جو ہیں، انہوں نے اس بات کو بار بار دہرایا ہے کہ بھئی ہم خود چاہتے ہیں کہ 1970 کے بعد اور 9-10 الیکشن جنرل الیکشنز ہوئے ہیں، کوئی جو ہے مکمل سب کی تسلی کسی بھی رزلٹ سے نہیں ہوئی. تو کیوں نہ ایسا نظام لائیں جس کے اندر سب کا اعتماد ہو. اور ہم نے اس کو یہی، اور اس لیے اصلاحات کا ہم ایک although 17 میں نئی ایکٹ ایک آئی تھی، ہم مزید اس کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز اور اس طرح کا نظام لا کے، جس طرح آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی مثال دیتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کا ہر حربہ استعمال کیا، عدالتوں سے، عوام سے رجوع کیا، کی بات نہیں مانی، کیونکہ سسٹم ایسا روبسٹ جو تھا بن چکا ہوا تھا. تو ہم تو خواہاں ہیں اس طرح کے سسٹم کے، اور یہ کشمیر کے اور ہر الیکشن پہ لاگو ہے. لوکل باڈیز، پروونشل بائی الیکشنز، جنرل الیکشنز، ہر ایک کے لیے ہم. ملک صاحب یہ تو ویسے حقیقت ہے، مطلب اگر یہ جس طرح ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرانے ٹرینڈز کو اگر دیکھا جائے تو جس کی حکومت یہاں ہوتی ہے اسی کی حکومت وہاں بنتی ہے. تو یہ بیسکلی آپ لوگوں کو اس چیز کا ایک خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آبویسلی اسی فارمولے کے تحت جو ہے اس بار بھی یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، تو اس سے پہلے ہی اس کے اوپر شکوک و شبہات جو ہے وہ کھڑے کر دیے جائیں. اچھا منصور، جو الیکشنز کا بیسکلی آپ جو پیمانہ ہے ناپنے کا، ایک تو یہ ہے کہ پچھلے الیکشنز کے اندر تواتر سے نتائج کیا آتے رہے ہیں کہ وفاق میں جو حکومت ہے وہی اپنی وہاں بناتی ہے. تو یہ تو ایک اس کی ہسٹوریکل بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جی. لیکن الیکشنز میں ایک تو آپ کا پیمانہ ہے کہ جو آپ کی کیمپیننگ ہے وہ کیا ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو کیمپیننگ پی ایم ایل این کی بڑی وائبرنٹ ہے. مریم صاحبہ نے بڑی زبردست کیمپین کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ اوور ویلمنگلی ایک بڑی سپورٹ بھی انہوں نے ان کے جلسوں کے اندر، ان کی اس کیمپیننگ کے اندر نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہے کیونکہ جس میں یہ دیکھا جائے کہ بالکل ایک گورنمنٹ نے ڈومینیٹ کر لیا کیمپین کے پروسیس کو اور دوسری پارٹیز نے آگے سے پراپر چیلنج نہیں دیا. تو یہاں پر ایز انکمبنٹ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہاں پہ جو بھی آؤٹ گوئنگ ہے، اور جو ایز اے چیلنجر اپنا ایک بڑا بفٹنگ کیمپین کے ساتھ اپنی پوسٹر کو کلیئر کر رہی ہے. سو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ نتائج جو ہیں وہ جیسے روایتی طور پہ ہوتے ہیں اس سے تھوڑے سے مختلف ہوں گے. اچھا. اور یہ بڑے کلوز کنٹیسٹڈ الیکشنز ہوں گے. اوبیسلی گورنمنٹ کے پاس ایک کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے جس کا ولید صاحب نے بھی ذکر کیا، اور اس طرح بظاہر وفاقی حکومت کا اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، لیکن جو پبلک مومنٹم نظر آ رہا ہے وہ بڑا ویزیبل ہے. اچھا. اور وہ ایزیلی پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے نشاندہی ہو پاتی ہے کہ کن حلقوں میں ہم یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ اگر جو سیٹس ہیں ہمارے کنٹیسٹ کہاں پہ کس کے ساتھ مسلم کانفرنس میں ہے، کن کے ساتھ پی ٹی آئی میں کس کانسٹیٹنسی میں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کس کانسٹیٹنسی. ویسے آپ لوگوں کی کیا پریڈکشن ہے، کتنی سیٹس ملیں گے آپ؟ وی آر ایمنگ ایٹ گڈ نمبرز. ہمارا یہ خیال ہے، گیو می اے رف نمبر. میرا یہ خیال ہے کہ سیفلی ہماری ہر سیٹ کے اوپر ایک بڑا اچھا کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہے. اچھا. میجورٹی ہماری اچھے امیدواران کی ہے،
ان کی ہے جو 2 یا 3 دفعہ یہ سیٹس ریٹرن کر چکے ہیں، وہ یہ ان کی پارٹی وہ سیٹس ریٹرن کر چکی ہے، اور یہ ہماری اس دفعہ توقع ہے کہ اس الیکشن میں ہوپ فلی ویل بی ہماری بڑی سمپل میجورٹی کی طرف تو ہم ایزیلی جا سکتے ہیں. اچھا تو باقی نتائج جو ہیں الیکشن ہے. اور اگر یہ بات ایک ساتھ ہے، ہمارا کارکن، ہمارا ووٹر پارٹی کا بڑا ویجیلنٹ ہے، اگر کہیں پر حکومت نے کوئی مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی، کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی، تو ایزیلی نہیں ہوگی. تیسری بات جو ابھی ولید صاحب کر رہے تھے، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایبسلوٹلی رائٹ، یہ ہونی چاہیے الیکشن ریفارمز. الیکشن ریفارمز کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن جہاں پر ایک نظر آ رہا ہو کہ الیکشنز کی جو ریفارمز ہیں وہ ٹو دا سوٹیبلٹی آف ایک فریق کے مفاد کی خاطر کی جا رہی. مثلاً دیکھیں فار ایگزامپل، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ووٹر لسٹ جو ہیں ان کا کنٹرول گورنمنٹ اپنے پاس لے رہی ہے، الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، وہ کیسے ہوگا؟ نمبر 1. جہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آپ ای وی ایمز کی بات کر رہے ہیں، ایک ایسا سسٹم جس میں اب کسی کا بھی ابھی ٹرائیڈ نہیں ہے، ٹیسٹڈ نہیں ہے. سو اب یو آر گوئنگ فار دا الیکشنز، اس کو آپ نے پہلے پریکٹس کہیں نہیں کیا، آپ نے اس کا کوئی فارمولا کہیں نہیں. یہ پریکٹس کی ہے انہوں نے؟ نہیں، کہیں نہیں کیا. انہوں نے بار ایسوسیشنز کے نہیں، ناٹ ایٹ آل. وہ بڑا لمیٹڈ الیکشن ہے. اس کو دیکھیں نا، میرا ووٹر جو ہے میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک وکیل کے ووٹ ڈالنے میں اور ایک لارجلی 22 کروڑ لوگوں میں سے جن کے پاس ایک مشین کو استعمال کرنے کی استطاعت کتنی ہے، ان کے اندر بڑا فرق ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ایسے بہت سے ملکوں میں یہ ہے سر. برازیل، میں عرض کرتا ہوں فلپینز، یونائٹڈ اسٹیٹس، کم از کم big countries. out of 130 countries which hold elections, there are just 20 countries those who use this, and over the period of time they have started using it, they have stopped using it, then they have again come with the better arrangements. Out of 130 countries, how many countries are nuclear states? نہیں، We are one of them, نا؟ نہیں، میں کوئی نہ کوئی نہ وہ آغاز سے کرتا ہے. دیکھیں نا، منصور میں دیکھیں، اب ووٹ کا جو معاملہ ہے نا، یہ 2 فریقین کے درمیان ہے. یہ میرے اور حکومت کے درمیان اس لیے ہے کہ حکومت اس میں ایک پارٹی ہے. اچھا. اب جب 2 فریقین نے ایک معاملے میں جانا ہو کہ اگلا الیکشن کیسے ہوگا، تو سنگل ہینڈڈلی اگر آپ کوئی لا انٹروڈیوس کر دیں گے، اور جس میں مجھے پتہ ہوگا کہ اس میں یہ اعتراض تو دور کر دیا جو کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز بھی ہیں. یہ نو بڈی کوڈ بی اے بیٹر پرسن دین ولید صاحب ٹو سے دیٹ کہ جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز تھیں ان کو اس لا میں کیسے ان کے الٹرا وائریز جو چیزیں بنائی گئی ہیں. ٹھیک، ٹائم کی کمی. ملک احمد خان صاحب بہت شکریہ، سینیٹر ولید اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا، قادر مندوخیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.